بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک رات دوران نیند میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے کے اوپر کوئی بھاری مخلوق چڑھ کر مجھے دبوچ رہی ہے۔ وہ میرا گلا دبا کر مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے اس مخلوق سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گیا، اور وہ مخلوق ہوا میں کہیں اڑ کر غائب ہو گئی یا کچھ اور۔ میں نے سوچا کہ جس سے میں نے مزاحمت کی، کیا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب یا پھر کچھ اور۔ میں نے اس معاملے کو یہیں نہیں چھوڑا اور میں نے اس کی چھان بین کی، جس کے بعد مجھے ایک انتہائی دلچسپ حقیقت عیاں ہوئی۔ پتہ چلا کہ میری طرح اکثر لوگوں کو دوران نیند کچھ ایسی ہی مزاحمت کرنی پڑتی ہے اور انہیں بھی اپنے جسم مکمل مفلوج محسوس ہوتا ہے، اور اس کیفیت کے دوران ان کے جسم کے تمام مسلز حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو دوران نیند اپنے سینے پہ بہت بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ اس عمل کو انگریزی میں سلیپ پیرالسس کہتے ہیں۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو کہ عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ سلیپ پیرالسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنی جسم پر ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا پھر ایک بہت خوفناک شکل کی مخلوق اس کی جسم پر چڑھ بیٹھی ہو۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ اس سلیپ پیرالسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے جسے کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت یا ذہنی دباؤ، اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالسس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماہرین نے بتایا کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان نیند کے حالات میں عموماً 5 حالاتوں سے گزرتا ہے، جس میں سے 2 حالات ایک گہری نیند اور دوسری عارضی نیند ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، نیند کے دوران انسان کے جسم میں گہری نیند اور عارضی نیند کے لیئرز چلتی ہے اور یہ لیئرز چند سیکنڈ سے چند منٹس کو چلتی ہے۔ انسانی نیند کا 75% حصہ گہری نیند کے زیر اثر ہوتا ہے، اور اب سلیپ پیرالسس اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان گہری نیند سے نکل رہا ہوتا ہے یا داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دوران جسم کا تعلق دماغ سے بالکل کٹ جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور سلیپ پیرالسس جیسے صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری اکثر دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ بالکل الٹا سیدھا سونا اور بالکل الٹا سونا بھی ہے، اور میں قربان جب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے نہ صرف اس طرح سونے سے منع فرمایا بلکہ سونے کے مکمل آداب بھی بتائے، جس پر ہماری تفصیلی تحریر کچھ ہفتوں بعد آپ کو یہاں YouTube چینل پہ ملے گی۔ خبروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، اس سے بچنا انتہائی آسان ہے۔ وقت پر سوئیں اور فضول ٹینشنوں سے خود کو آزاد کریں، کیونکہ اگر ٹینشن لینے سے یا زیادہ سوچنے سے پریشانیاں حل ہوتی تو آج ہر شخص پریشانیوں سے آزاد ہوتا۔ اس لیے پریشانیوں سے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نماز۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو وہ آپ کے قریب ہوگا، اور جب اللہ کے قریب ہو گیا تو پریشانی آپ سے دور ہوں گی۔ اس لیے نماز قائم کریں اور روزوں کو دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ناظرین کرام، یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 25 سال تک کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہے۔ تاہم مختلف ماہرین صحت کا اس کا علاج اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، اس لیے کوگنیٹیو تھراپی ٹیکنکس بھی استعمال کی جاتی ہیں، جن سے آدمی اپنی نیند میں اپنی سلیپ پیرالسس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔